اس میں ذہن جو ہے بنزوئک ایسڈ کے مریض کا وہ اکثر پرانے غموں اور فکروں میں الجھا رہتا ہے. تو ہر شخص کا ذہن کسی حد تک الجھتا ہے, لیکن اس کا مریض اکثر جب غائب ہوتا ہے دماغ اس کا, تو اگر آپ اس سے پوچھیں پر وہ بتائے تو پتہ لگے گا کسی پرانی چیز میں الجھا ہوا تھا. ورنہ لوگ خوشیوں میں بھی الجھے رہتے ہیں, مستقبل میں بھی بہت لوگ زندہ رہتے ہیں, خوابوں میں رہتے ہیں, لیکن یہ مریض خاص طور پر گزشتہ غموں کے تجربوں اور گزشتہ تکلیفوں کے تجربوں میں پھنسا رہتا ہے. اور ایک علامت اس کی ظاہر ہوتی ہے, لکھنے میں لفظ چھوڑ جاتا ہے. اب لکھنے میں لفظ چھوڑنا اور بہت سی دواؤں میں بھی پایا جاتا ہے, کلیڈیم میں بھی ہے اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے. اور وقتی طور پر تحریر کی غلطی ذہن کے الجھاؤ کی علامت ہے, خواہ وہ ماضی میں کسی چیز سے ہو یا مستقبل میں یا وقتی فکر میں. اور بعض دفعہ بہت تیز ذہن کام کرتا ہے اور ہاتھ آہستہ کام کرتے ہیں, اس لیے کسی ایک دوا سے اس کو خاص کرنا ممکن نہیں ہے. جب بھی تحریر میں لفظ چھوٹ رہے ہوں یا جی کی بجائے ڈی لکھ رہے ہوں, ڈی کی بجائے جی لکھ رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو جو توجہ چاہیے تھی ہر وقت کی وہ نہیں دے رہا, یا آگے گزر چکا ہے اور سوچ آگے بڑھ گئی ہے, پیچھے یاد کا سایہ سا ہے جو اس سے کچھ لکھوا رہا ہے. تو ایسے مریضوں کی تحریروں میں جہاں سوچ کی رفتار لکھنے کی رفتار سے آگے بڑھ جائے, یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے خام خواہ بنزوئک ایسڈ کو ہر بار سوچنا درست نہیں ہے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاں اگر ایک پریشانی کی علامت ظاہر ہو اور پھر یہ علامت پائی جائے تو پھر بنزوئک ایسڈ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے بعض مریضوں کے کلوں پر سرخ چٹاخ پڑ جاتے ہیں, یعنی سرکمسائڈ سرخ. بعض دفعہ تو برفانی موسم میں بچوں کے کلے سرخ ہو ہی جاتے ہیں, اور اس کی باتیں کر رہا صحت مند نہیں ہوتا یہ, بلکہ کسی مریضہ کے گول کلے پر سرخ نشان ابھرتا ہے, اکثر عورتوں میں ہوتا ہے یہ, وہ بنزوئک ایسڈ کی علامت ہے. یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ بیماری کی علامت ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک درد کا بتایا تھا پکرک ایسڈ کا, کہ وہ دن کو شروع ہوتی ہے, رات تک سکون پاتی ہے کچھ, اور سونے کے بعد آرام آ جاتا ہے. پکرک ایسڈ میں اور بنزوئک ایسڈ میں یہ نمایاں فرق ہے کہ اس کی درد سونے کے دوران آتی ہے لیکسس کی طرح, اور سونے کے دوران بڑھتی ہے. اکثر آکسیپٹل پیچھے سے ہیڈک شروع ہو جاتی ہے. سینس آف اسمیل کم ہو جاتی ہے. اس میں گاؤٹ کا حملہ خاص امتیاز یہ رکھتا ہے کہ معدے پر بھی حملہ کرتا ہے. معدے میں بعض دفعہ السریشن سے دردیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ عام ہاضمہ خراب ہو, انفلمیشن ہو جائے, لیکن بعض دفعہ معدے میں گاؤٹ ہو جاتا ہے. وہ جو معدے کا گاؤٹ ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا, آج تک میرے سامنے کوئی مریض نہیں آیا, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر معدے میں دردیں گاؤٹ کی وجہ سے ہوں تو یہ بنزوئک ایسڈ ہی دوا ہے, اور کسی دوا میں یہ ذکر نہیں ملتا. زبان کا سوجنا بتا چکا ہوں میں آپ کو, اس میں نہیں بتایا حضور. اس میں بھی ہے. پکرک ایسڈ میں بتایا تھا میں نے, بنزوئک ایسڈ میں بھی ہے. مرکری میں بھی پایا جاتا ہے ویسے تو وہ